آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں یاسین کہہ کر پکارا، کہیں اللہ رب العزت نے طٰہٰ کہہ کر پکارا، کہیں اللہ رب العزت نے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بے شمار القابات سے قرآن پاک میں پکارا ہے، اسی یاسین اور طٰہٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت کی تھالی میں سجا کر درود شریف کی ڈالی پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بولیے سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات، آپ اور ہم ابھی جس محفل میں، جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل حضرت پیر کامل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں رچائی گئی ہے، بسائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضرت پیر کامل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے توفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، اللہ رب العزت آگاہ فرما رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگو سنو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، وہ غم زدہ نہیں ہوتی ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ آخر کس چیز سے ڈر نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو کس بات کا غم نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو کس چیز کی خشیت نہیں ہوتی ہے؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت کے ولیوں کو آخرت کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے اولیاء آخرت کے مناظر سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اولیاء کل بروز قیامت جب ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، جبکہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹا سے بھاگے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی رہے گی۔ لیکن اللہ کے اولیاء وہ مقدس جماعت ہے جنہیں کل بروز قیامت بھی کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کنہیں کہتے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلے میں اسی آیت کریمہ کے سے ثابت کر دوں کہ ولی کون ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں، جو خشیت الہی اپنے آپ دل میں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے ولیوں کو
دنیا کا خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کو دنیا کے کسی پروفیسر کا خوف نہیں ہوتا ہے، دنیا کے کسی انجینئر کا خوف نہیں ہوتا ہے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کا خوف نہیں ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا خوف نہیں ہوتا ہے، وزیر اعظم کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے بوانگ دوال اعلان فرما دیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو جب قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا تو بدر جائے اولا اور بدر جائے عدم دنیا میں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی شان میں بے شمار آیات مقدسہ کلام پاک میں نازل فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے، جن کی فضیلت قرآن پاک کی آیات سے ظاہر و باہر ہے۔ میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تو اللہ رب العزت کی ہو لیکن ادائیگی نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہو۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس نے میری ولی سے دشمنی کی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی اس سے اللہ رب العزت اعلان جنگ فرما دیتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے، اور آگے فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جب فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس کے ذریعہ سے اللہ کا وہ ولی جس کے ذریعہ سے پکڑتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا کان بن جاتا ہے، جس کے ذریعہ سے وہ ولی سنتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، جس کے ذریعہ سے اللہ رب العزت وہ بندہ دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت واقعی میں نعوذ باللہ اس بندے کا، اس ولی کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس بندے کا کان بن جاتا ہے، اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، اس بندے کا پیر بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا پیر بن جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے، قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، نوافل کی کثرت کر کے اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ وہ ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کان سے وہی چیز سنتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور پیروں سے وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کے جب بندہ قریب ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جو مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو کہتا ہے، اللہ اس کی سن لیتا ہے اور پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اس امت کی اولیاء کو، اللہ رب العزت نے اس امت کی اولیاء کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے جس طرح کے دوسرے امتیوں کے اولیاء کو اتنی فضیلت عطا نہیں فرمائی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضرین نے مجلس سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملک یمن سے تخت بلقیس کو میرے سامنے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر دے گا، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دے گا۔ تو اس مجلس میں ایک جن بھی تھا، اس نے کہا
کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا۔ میرے دوستو، اسی مجلس میں اللہ کا ایک ولی تھا جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے نہیں، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے نہیں، بلکہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا۔ میرے دوستو، پھر ویسا ہی ہوا کہ تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حضرت آصف بن برقیہ نے آپ کی پلک جھپکتے ہی مجلس میں لا کر حاضر کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب بنی اسرائیل کے امتیوں کے اولیاء کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس نبی کے، ہمارے نبی کے امتیوں کے اولیاء کو بھی اس سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کے جو، یہ امتی جو ہے، یہ امت تمام نبیوں کی امتی سے بہتر و بالا ہے، تمام نبیوں کی امتیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو جب یہ امتی تمام امتیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو پھر ہمارے اولیاء بھی، اس امت کے اولیاء بھی تمام امتیوں کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اولیاء امت کی بے شمار فضیلت وارد فرمائی ہے۔ میرے دوستو، اس بارگاہ میں آنے والوں سے میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، اس بارگاہ میں آنے والوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت پیر کامل شاہ کی بارگاہ میں صدق دل سے آئے ہیں، تو وہ اس مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص نے 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد پھر جب وہ ایک مولوی صاحب کے پاس پوچھنے گیا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، تو اس مولوی صاحب نے کہا، اے نادان، تو نے 99 آدمی کو قتل کر چکا ہے، تو نے 99 آدمی کو قتل کر چکا ہے، ابھی بھی تو مغفرت کی امید رکھتا ہے، بخشش کی امید رکھتا ہے۔ تو اس آدمی نے غصہ ہو کر اس مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیا، کہا مکمل 100 کر ہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد اسی گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ اللہ کی ولی ہے، آپ وہاں چلے جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو وہ طریقہ کار بتا دے، آپ کی مغفرت کی راہ بتا دے۔ میرے دوستو، وہ آدمی ابھی جا ہی رہا تھا، اللہ کی ولی کی بارگاہ کا راستہ لیا ہی تھا کہ اتنے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اتنے میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اتنے میں وہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس رحمت کے بھی فرشتے، جنت کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں اور جہنم کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں آپس میں تکرار کرنے لگتے ہیں، دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے جنت لے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہم انہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم فرماتا ہے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، اے میرے فرشتوں زمین ناپو، اگر یہ زمین اللہ کے ولی کی بارگاہ سے قریب ہوگی تو تم اسے جنت لے جانا، اور اگر یہ زمین اللہ کے ولی کی بارگاہ سے بعید ہوگی، دور ہوگی، تو تم اسے جہنم میں لے چلا جانا۔ ادھر تو اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ حکم دیتا ہے، ادھر زمین سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے زمین میرے ولی کی بارگاہ سے سمٹ جا۔ زمین اللہ کے ولی کی بارگاہ سے سمٹ جاتی ہے، زمین ناپے جاتی ہے، تو اس آدمی سے اللہ کے ولی کی بارگاہ سے زمین کم ہو جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتے اس آدمی کو جنت لے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حضرت پیر کامل شاہ کی بارگاہ میں صدق دل سے آئے ہیں اور
تو وہ مجلس میں آ کر ادب و احترام سے بیٹھ جائیں، صدق نیت سے بیٹھ جائیں، خلوص للہیت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ابھی ابھی آپ کے اور ہمارے پیر و مرشد حضرت سید حضور علامہ و مولانا سید اشرف میاں اشرفی الجیلانی کچھوچ بھی آ رہے ہیں، اور آپ لوگ اپنی نگاہوں کے ماتھوں اپنی نگاہوں سے ان کی زیارت کریں گے۔ اس لیے جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ مجلس میں آنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے بیان کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔